وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیضان الحق صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تائیدی تبصرہ آپ نے کیا ہے، حق بات کی تائید کی ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، شرک کا رد کیا ہے، مذمت کی ہے، کیونکہ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ یقین کیجیے شرک کے رد میں اور توحید کے حق میں 4 سوال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کڑاکے کے انسانوں سے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، دیکھو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، ساری نعمتیں یعنی اللہ کی طرف سے ہیں، دیکھو وہی تمہیں موت دے گا، وہی دوبارہ کھڑا کر کے یعنی تمہارا حساب کتاب اور جنت اور جنم اس کے ہاتھ میں، تو پھر دوسروں کے نیچے کیوں بچھے جا رہے ہو؟ وہ مشرکوں بتاؤ، اس کا جواب دو، کیا ان تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جو ان 4 کاموں میں سے ایک کام بال برابر کرے؟ دیکھیے انداز دیکھیے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان 4 میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان 4 کاموں میں سے ایک من شیء، ان 4 کاموں میں سے من شیء کوئی اور کرتا ہے تو پھر تو کہو تو ٹھیک ہے یہ بھی ہیں، جب من شیء بھی کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر بے ایمانو کیوں ان کے گرویدہ بنے ہوئے، ان کو کیوں پوجتے ہو، کیوں ان مزاروں کے ساتھ اور بتوں کے ساتھ اور ان پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہو اور ہر مشرکانہ جھنڈے کو تم اٹھا کے دوڑ پڑتے ہو؟ تو اس نے تمہیں دیا کیا ہے؟ آج بھی جس طرح کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت، او بے ایمانو تمہیں جمہوریت نے دیا کیا ہے سوائے ذلت اور خواری کے؟ بتاؤ کیا دیا ہے؟ پھر بھی اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے اس مشرک کی مت ماری جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً تمام گروپوں میں یہ چیز ڈال رہا ہوں، بھائیوں سے گزارش ہے اس کے اوپر مزید بولیں تاکہ اللہ کی بات ہر طرف پھیلے اور شرک کا رد ہو۔ باقی آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ یہ اس میں دن بدن شدت آ رہی ہے، تو یقین کیجئے اس کی مثال ایسے ہے جس طرح سانپ کوبرے کا سر کچل دیں تو اس کے بعد تھوڑا سا جو اچھلتا ہے نا، تو بس وہ اچھلتا اصل میں مرنے کے لیے اچھلتا ہے۔ تو یہ جو اس میں شدت آتی جا رہی ہے شرک کے اندر، یہ اپنے مرنے کے لیے اس کے اندر شدت آتی جا رہی ہے۔ اب بہت قریب ہے وہ وقت اس کا کلا کما ہونے والا ہے۔ اب حق آ گیا ہے اور باطل مٹتا جا رہا ہے، اور باطل مٹنے کی چیز ہے۔ جس طرح آپ نے کبھی سیلاب میں دیکھا ہو، سیلاب جب آتا ہے ہر طرف تو اسی جاگ پھیل جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جاگ ہی جاگ ہے، اسی کا راج ہے، لیکن وہ جاگ نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر نیچے پانی ہوتا ہے جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ یا کسی دھات کو جب پگھلایا جاتا ہے سونے کو، تو جو اس کی میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے جاگ بن کے، تو ایسا لگتا ہے یہ ساری جاگ ہے، لیکن جاگ بھی ہوتی ہے وہ اصل میں جو اصل ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو حق دعوت اٹھ چکی ہے الحمدللہ، ابھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو اوپر سب جو کفر و شرک کا یہ سمجھو جاگ ہی جاگ ہے، عنقریب اس کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے، توحید کی دعوت دو میرے بھائیو، توحید کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ اس جال کو توڑے گا۔ اور توحید کی دعوت نہیں دی جائے گی، رد شرک نہیں کیا جائے گا، تو پھر اللہ کے عذاب بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی تو واقعی آغاز ہوا ہے، ان مسلمانوں کے اوپر یقین کریں جو آگے ذلت ان کے ساتھ آنے والی شاید ہم نہ دیکھ پائیں، جو آگے ان کے ساتھ ذلت اور خواری آنے والی ہے ان یہودیوں کے ہاتھوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں، جو ان کی پٹائی ہونے والی ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں یا ہندوؤں سے خوش ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے ذریعے ایسی قوموں کو پٹواتا ہے جو ایمان کے بعد پھر کفر و شرک کا راستہ اختیار کریں۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو چڑھایا تھا، اور پھر بعد میں جب فرعون کو پکڑا تو اس کو بھی پھر چھڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی کچھ ہونے والا ہے، پہلے ان یہودیوں کے ذریعے اور ان ہندوؤں کے ذریعے ان مسلمانوں کے اوپر عذاب آنا ہے، بہت بڑا عذاب آنا ہے، اور پھر ان کی جو پکڑ ہوگی یہودیوں کے اوپر جو عذاب آئے گا، سکھوں اور ہندوؤں کے اوپر، وہ بھی پھر ان کی چیخیں نکال دے گا۔ یہ وقت آنے والا ہے۔